اعدت للمتقین وسارعوا دوڑ لگاؤ جلدی کرو. دوڑ لگانے کا مطلب سمجھتے ہیں کہ اگر آپ لوگ یہ سب دیکھیں کہ سوچپورا کے اندر کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہے, کچھ بٹ رہا ہے, تو یہیں بسوریا سے دوڑتے ہوئے چلے جائیے. کہاں جلدی جلدی, اگر پچھڑ جائے تو دوڑ نہ ہی پائے. دوڑ کا مطلب یہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ, اور جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف, رب کی مغفرت کی طرف. مغفرت سمجھتے ہیں نہ ہی سمجھ پائے. جلدی کرو دوڑ لگاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف. کتنی ہی چھوٹی ہونے کی تو سے ہلکی نہ جان, کتنی چھوٹی ہونے کی تو سے ہلکی نہ جان. رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. ایسے کام کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے. یہ مطلب ہے مغفرت کا. ایسا کام کرو کہ اللہ تعالی ہمیں گناہ کو معاف کر دے. ہم کے گناہ جانت ہو کون کام کیے سے گناہ معاف ہوئے؟ کون کام کیے سے کون کام بتا سکتا ہو آپ کو؟ بتائیے, کچھ بولیے آپ لوگ. کوئی بھی کام بتائیے جس سے گناہ مٹ جاتا ہو, گناہ مٹا دیا جاتا ہو. ان الحسنات, نیکیوں سے گناہ کے کام مٹ جاتے ہیں. اور میں آپ لوگوں کو وضاحت کے ساتھ نیکی بتانا چاہتا ہوں. نیکیوں میں سب سے بڑھیا نیکی کیا؟ نماز. نماز آپ لوگ سنے ہو علماء سے, عالم لوگوں سے کہ وضو کرو, تو وضو کرت میں جب ہتھوا دھوئیبو تو ہتھوا جو گناہ ہوا ہے تو معاف. ہاں, منہ دھوئیبو تو منہ سے جو گناہ دیکھے تاکہ ہم وہ معاف. ہاں, آنکھ سے دیکھا ہے آپ نے یا منہ سے بول کر کے کوئی گناہ کیا تو وہ معاف. پیر دھلیں گے تو آپ گناہ کے لیے چل کر کے گئے ہیں, وہ بھی گناہ معاف. ہاں, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ وضو کر لیتا ہے اور وضو کرنے کے بعد جب یہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, تو ایسا ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی گناہ کا کام کیا ہی نہیں. 5 سال کی نماز سے پہلے اور نماز پڑھنی آتا ہے تو آپ لوگوں کو بتایا گیا ہوگا کہ اگر بندہ ایک نماز پڑھتا ہے والصلوات الخمس, 5 وقت نماز, یہ ایک نماز سے لے کر کے دوسری نماز, دوسری نماز سے لے کر کے تیسری نماز, تیسری نماز سے لے کر کے چوتھی نماز, چوتھی نماز سے لے کر کے 5ویں نماز جو بیچ میں گیپنگ ہے, بیچ میں اگر گناہ آپ کرتے ہیں تو وہ نمازیں آپ کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہیں. تو نماز پڑھا تو آپ کو میری مائیں اور بہنیں پڑھتی ہیں کہ نماز کی نہیں پڑھتی ہیں؟ ہاں, برابر پڑھیے. اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ گویا کہ مسلمان ہی نہیں ہیں. میں نماز کے تعلق سے یہاں نہیں بولنا چاہتا, لیکن بات بتا دے رہا ہوں کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو جنت میں جا ہی نہیں سکے گا, نہیں جائے گا جنت. اول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة,
بندے سے حساب کتاب جو لیا جائے گا قیامت کے دن، حساب کتاب پہ یقین ہے نا آپ لوگوں کے؟ حساب کتاب جمن کیے وہ نظریت سمجھ میں آ جائے، اللہ تعالیٰ پیش کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت لقمان حکیم کہتے ہیں ان کی زبانی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ اے میرے لخت جگر، اگر تم نے کوئی کام کیا، کوئی خصلت تمہاری ہے، تمہاری کوئی عادت ہے، تم نے کچھ بھی کہا، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، یہاں تک کہ لاہی کے دانہ کے برابر اگر کوئی بھی خصلت ہونے کی ہو یا بدی ہو، لاہی دانہ بہت بڑا ہوتا نہیں، لاہی دانہ بہت بڑا نہیں ہوتا نا، کتنا ہوتا ہے؟ آنکھیاں مگر پڑ جائے تو وہ فرق نہیں ہے۔ لاہی کے دانہ کے برابر بھی اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے یا برا کام کیا ہے، اور وہ اچھائی برائی تکن فی صخرۃ، چٹیل میدان میں ہو، پہاڑوں میں ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا زمینوں میں ہو، کہیں بھی ہو، یأتی بہا اللہ، اللہ لا کر کے اس کو ہمارے روبرو پیش کر دے گا۔ اے فلانے، تو یہ دیر ہوئی گناہ کے کام کیے ہو، ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر اگر آپ نے بھلائی کیا ہے تو وہ بھی دیکھ لیں گے، اور آپ نے گناہ کا کام کیا ہے وہ بھی دیکھ لیں گے۔ تو مسلمانوں، اس دن اگر ہم جائیں گے اور اللہ سے ہماری ملاقات ہوگی، اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے اور نماز نہیں پڑھ کے جائیں گے، تب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان کہیے، مسلمان راضی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتوں میں مجرموں کے بارے میں لوگ آپس میں سوال کریں گے، مجرموں کے بارے میں۔ مجرم کون لوگ ہیں؟ جو جہنم میں چلا گئے، چینی ہے، کہہ رہے ہمارے گاؤں کے فلانے آدمی رہے، ارے وہ دیکھو جہنم میں چل رہا ہے۔ ہمارے گاؤں کے فلاں آدمی جو ہمارے ساتھ ہی رہا کرتے تھے، اٹھا بیٹھا کرتے تھے، دعوت کھایا کرتے تھے، گپ شپ گپاشٹی ہوتی تھی ہماری بیٹھ کر کے چوراہے پر، یہ وہ کہاں چلا گئے؟ جہنم میں گئے۔ جہنمیوں کے بارے میں پوچھیں گے، جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم لوگوں کو کھینچ کر کے کون سی چیز جہنم میں لے آئی؟ تب کیا کہیں گے؟ پہلا جواب کا دے گا قالوا لم نک من المصلین، تو کہیں گے ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ پوچھیں گے اہل خلد کی ایسا کہ نانے نار، تم کیوں میانے نار برنج و علم رہے؟ دیں گے جواب یوں کہ نہ پڑھتے تھے ہم نماز، اور اس عذاب نار کو جھٹلاتے ہم رہے۔ حق نے دیا تھا مال نہ دیتے تھے ہم زکات، مال حرام سود سے بھرتے شکم رہے۔ سب لوگ ذوالجلال کی کرتے تھے بندگی، ہم اس کو چھوڑ پوجتے تیرو صنم رہے۔ تو مسلمانوں بغیر نماز کے جنت نہیں ملے گی، جہنم میں جانا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اے لوگو تم لوگ جلدی کرو، جلدی کرو
دوڑ لگاؤ، مسابقت کرو۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ سبقت کرو، آگے بڑھ جانے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرو۔ ہمارا دنیا کون چیز ہو، اب کھاد ملنے لگا، گیہوں کی فصل کا وقت آتا ہے، ہمارے مہمان بابو وغیرہ لا کے گھر میں بھر لی ہوئی ہے کھاد، پہلے سے کھاد لا کے دھری ہوئی ہے، گیہوں ڈالے گا۔ دنیا کے بارے میں لوگ جلدی، ٹھیک ہے دنیا کے بارے میں آپ جلدی کیجیے، اگر کوئی ایسی نہ ملنے والی چیز ہے تو اس کے لیے کیوں جلدی مل جائے، جلدی کیجیے دنیا کے بارے میں، لیکن دنیا کے بارے میں خالی کرت ہے مسابقت۔ اگر گاؤں میں پڑوسی نے ایک منزلہ گھر بنا لیا ہے تو دوسر کا پڑوسی کہا تھا ہم تو اب 2 دن بنائے رہم ہے، اب 2 منزلہ ہم بنائے کر رہے۔ اگر کسی نے 1 بیگھہ زمین خرید لیا، کھیت خرید لیا، تو دوسرا کہتا ہے ہم کی 4-5 بیگھہ ہم خریدے رہم ہے۔ ایسا ہے نا، ایسی بات، ایسا بھاونا لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہی چیز لوگوں کے اندر دین کے بارے میں بھی پایا جانا چاہیے، پایا جاتا ہے۔ اگر یہ ہے کہ فلانے بابو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو چلو ہم تہجد کی نماز ہم پڑھ رہے، 5 وقت تو پڑھ رہے کر رہے، تہجد کی نماز ہم پڑھیں گے۔ کبھی دل میں ایک خیال آیا فلانے بابو ایک مانی اگر اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو ہم 2 مانی دیں، ہم یہ کون دیں گے؟ کبھی دل میں ایک خیال آیا؟ حالانکہ یہی آنا چاہیے، اصل تو یہ ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اللہ کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور جنت کی طرف جلدی کرو، جنت پائے جائے، جنت کی طرف جلدی کرو، دوڑ لگاؤ، سبقت کرو۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ جنت ایسے چھوڑ کے تمہارے کمروا گھٹنا ہی ہے یا تمہارے نئے پروا اتنا ہی ہے، جنت بہت بڑی ہے۔ عرضها السماوات والارض، اس کی چوڑائی، اب چوڑائی ہے تو لمبائی بھی ہوگی، جب عرض ہے تو لمبائی بھی اتنے ہوگی، اس کی چوڑائی کتنی ہے؟ آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کو نا، آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اتنی بڑی جنت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو خط لکھا، ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا، اس کو اسلام کی دعوت دی، خط لکھا۔ لیٹر جب پہنچا تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اسلام کی، اور اس جنت کی طرح میں تم کو بلاتا ہوں جس کی لمبائی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کی لمبائی چوڑائی کے برابر ہے۔ تو اس ہرقل نے جواب دیا کہ اگر آپ جنت جو کہہ رہے ہیں، جنت کی لمبائی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے تو جہنم کہاں چلی گئی؟ جب آسمان اور زمین کے برابر جنت ہی ہے تو پھر جہنم کہاں؟ اس نے لکھا۔ تو اس وقت تو سائنس تھا نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ واسطہ تھا، کس سے؟ ڈائریکٹ کس سے واسطہ تھا؟ اللہ سے۔ اللہ سب کچھ بتاتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چپ کرنے کے لیے جواب دیا کہ تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ جنت کی چوڑائی زمین اور
آسمان کے برابر ہے۔ تو اس سے سمجھو کہ جب دن ہو جاتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے، جب دن ہو جاتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے، ایسا ہی سمجھو اس معاملے کو۔ دوبارہ مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ ہم اور آپ یا کانے سنو یا کانے نکالو، ایسا ہے نا۔ آپ لوگ بہت کہا بولو بھی نہیں، جب صبح ہوئی آپ لوگوں کے اگر یاد نہیں تو کہا وہ ہاں مولوی میں آئے ہیں تقریر کرے، ہاں فلانوا مولوی ہوا بڑھیا تقریر کیا، فلانوا ایسا کیا، فلانوا ایسا کیا، یہی اسی پر بس اکتفا۔ کیا بات کہی گئی، کیا کہا گیا، عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، نہیں کیا کہا مولوی صاحب نے وہ نہیں سوچیں گے، مولوی صاحب نے کیا کیا بات کہی اس کو ماننا بھی چاہیے، ماننے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں گئے۔ میدان بدر ہمارے علماء کرام جانتے ہیں، بدر ایک لڑائی ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان۔ مکہ سے کافر لوگ سج دھج کر کے تیار ہو کر کے آئے تھے کہ مدینہ کے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا، ان کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، دنیا سے ان کو مٹا دیا جائے گا، محمد اور محمد کے تمام ساتھیوں کو برباد و تباہ کر دیا جائے گا۔ یہ نیت لے کے آئے ہیں، بہرحال بدر میں آئے، لڑائی ہوئی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، خطبہ تقریر کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کیا اور اس تقریر میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں قوموا الی جنۃ عرضھا السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اے میرے ساتھیوں، اے میرے پروانوں، اے میرا نام لینے والوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، تم لوگ کھڑے ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ اس جنت کی طرف، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگ ہوتے تو موڑی دبا کے بیٹھا رہتے ہو نا، ایسے موڑی چاپ لے تو نیچے کہاں تھا، کچھ نہیں۔ ایک صحابی، وہ بھی لنگڑے صحابی تھے، حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھڑے ہوئے اور کہا واہ واہ، یہ عربوں کا ایک طریقہ ہے، واہ واہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالکا تبخ بخ، یہ عمیر بن حمام تم بخ بخ کیوں کہہ رہے ہو؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت، ہم جنت ہی میں ڈائریکٹ چلے جائیں گے، اگر ہم نے کافروں سے لڑائی کی کیا ہم کو جنت مل جائے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں وہ بیچارے کھجور کھا رہے تھے، کھجور چباوت رہے، وہ لوگ کھجور کے عادی تھے، کھایا کرتے تھے، کھاتے رہتے تھے، جیسے آپ لوگ حرام چیزیں ٹھوکا کھا لو، گٹکا کھاتے ہو، گٹکا گٹراؤ کرتے ہو ہر دم، یہ نشہ ہے، نشہ کی عادت ڈالتا ہے، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ تو عمیر بن حمام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہم چلے جائیں گے؟ کہا ہاں، کھجوروا نکال کے وہاں سے پھینک دی، کہا اگر کھجور کوچ کے کھانچ کھانچ جتنا دیر ہوئی ہے 5 منٹ 4 منٹ یا 10 منٹ لگ جائے گا، اور یہ 10 منٹ یا 5 منٹ لیٹ ہو گیا ہم کو جنت میں پہنچنے سے، یہ ہمارے لیے بڑی بدقسمتی ہے۔ تلوار اٹھایا، نکالا تلوار اور کود پڑے میدان کارزار میں، کافروں میں گھس گئے، بہت سارے کافروں کو مار دیا، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت
مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کافروں کی طرف سے لڑائی کرنے کے لیے آئے تھے، خالد ابن ولید نے عمیر ابن حمام پر حملہ کر کے ان کو وہیں شہید کر دیا۔ مسلمانوں، جنت کی آرزو کس طرح ہونی چاہیے؟ آرزو جانتا ہوں، تمنا ہو، ہمیشہ دل میں بسا رہے کہ کیا کر جائے جنت مل جائے۔ صحابہ کرام دین کے معاملے میں چاہتے تھے کہ ہم آگے ہو جائیں، آگے جائیں ہم دین کے معاملہ۔ غزوہ تبوک کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ۔ غزوہ تبوک ایک لڑائی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے عیسائیوں سے لڑنے کے لیے، لیکن عیسائیوں نے اجبے نہیں کیے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور وہ جیش العسرہ کے نام سے مشہور ہے وہ لڑائی۔ تنگ دستی، فاقہ، اس وقت قحط سالی تھی، مسلمانوں کے پاس کوئی چیز نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کر دیا، مسلمانوں جو اللہ نے توفیق دیا ہو تمہیں لے کر کے آؤ، میرے پاس آؤ۔ بہت سارے مسلمان لے کر کے آئے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اپنے گھر میں تمام چیزوں کو اکٹھا کیا، جتنا چیز رہا، گہنا گڑیا، کھانے پینے کی چیز، جتنا سب کچھ تھا گھر میں، گٹھری باندھ لی، سب باندھ لیا اور باندھ کے لائے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ڈال دیا۔ اچھا، اس سے پہلے گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق نے اس وقت سوچا کہ ہم ابو بکر سے آج اگڑ جائیں۔ عمر فاروق نے سوچا کہ اللہ نے آج مجھے مال دیا ہے، دولت دیا ہے، ابو بکر سے زیادہ میرے پاس ہے، میں آج ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا۔ عمر گھر گئے، گھر سے گھر کا سارا مال اکٹھا کر کے آدھا آدھا کیا، آدھا گھرے چھوڑ دی، آدھا لے کے چلا آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر گھر پہ بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تو کہا آدھا لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ کچھ دیر کے بعد ابو بکر آئے، عمر کے بعد ابو بکر آئے اور ابو بکر پورا لے آئے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ابو بکر کچھ چھوڑیا ہے بال بچوں کے لیے؟ تو ابو بکر نے کہا کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو اب کل کی فکر نہیں ہے، آج صبح کو ہم لے آئے، شام کی فکر مجھے نہیں ہے، میں نے اللہ اور اس کے رسول کا نام گھر میں چھوڑا ہے اور کچھ نہیں چھوڑا ہے۔ تو مسلمانوں وہ لوگ تھے نیکی کے کام میں جلدی کرتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم صائما، آج صبح تم میں سے روزہ رکھ کر کے کون کیا؟ یعنی وہ روزہ صبح ہوئی روزے سے ہو، آپ لوگ روزہ رکھا تو کرو، روزہ سے مراد وہ روزہ نہیں رمضان والا نفلی روزہ، نفلی روزہ بھی رکھا کے چاہے، ہفتے میں 2 دن رکھیے، سوموار کو رکھیے، جمعرات کو رکھیے، روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے آج روزہ کون ہے؟ ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آج میں روزے سے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے آج کس نے کسی مریض
مریض کی عیادت کی ہے. مریض کی عیادت جانتے ہیں آپ لوگ؟ مریض کی تیمارداری، کوئی بیمار ہو جائے، اپنے گھر میں بیمار ہو گیا تو ایک مسلمان کا حق بنتا ہے کہ وہ جا کر کے اس کی مزاج پرسی کرے، اس کا حال چال پوچھے، اس کا دیکھ ریکھ کرے کہ کیسا ہوا اور کیسا طبیعت ہے، یہ پوچھنا چاہیے جا کر کے. تو آپ نے فرمایا تم میں سے کس نے مریض کی عادت کی؟ تو کون ہاتھ اٹھایا؟ کون ہاتھ اٹھایا؟ مولانا صاحب لوگ. ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ، آج میں نے مریض کی عادت بھی کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تبع منکم جنازہ، تم میں سے آج کسی جنازے میں کون شریک ہوا ہے؟ ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر اتنی خصلتیں ہو جائے وہ جنت میں جانے سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا، وہ جنت میں جائے گا. اور ابو بکر ہی کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من انفق زوجین فی سبیل اللہ، جو دو چیزیں اللہ کے راستے میں، دو جوڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرے، دو قسم کی چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرے، وہ جنت کے کسی بھی دروازے سے داخل ہو سکتا ہے. جو نمازی ہوگا وہ باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، جو زکوٰۃ دینے والا ہوگا وہ باب الزکوٰۃ سے پکارا جائے گا، باب الصدقہ سے پکارا جائے گا، جو روزے دار ہوگا وہ باب الریان سے پکارا جائے گا. تمام لوگوں کو جن جو نیکیاں ہوں گی ان کو جنت کے 8 دروازے سے پکارا جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جنت کے کسی ایک دروازے سے کسی کو پکار لیا جاتا ہے تو وہ کافی ہے اس کے لیے، لیکن کیا کوئی ایسا خوش نصیب انسان ہوگا کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جا رہا ہو یا پکارا جائے گا؟ کوئی ایسا بھی ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں وَأَرْجُو أَن تَكُونَ ذَلِكَ، اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ وہ شخص تم رہو گے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا. مسلمانوں وہ لوگ ہر کام میں آگے رہنے والے تھے اور آگے رہنا چاہتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. وہ جنت کن لوگوں کے لیے بنائی ہے؟ کہ کرے لیے جنت بنائی گئی ہے؟ متقیوں کے لیے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جو حج کرتے ہیں، ان کے لیے، ان متقیوں کے لیے بنائی گئی. وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، متقیوں کے لیے بنائی. اور کچھ متقیوں کو اللہ نے خاص کیا بعد میں، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو لوگ خوشی کے عالم میں جب اللہ تعالیٰ بہت دے دیے ہوئے تب وہ خرچ کریں، اور تنگی کے عالم میں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ دیا ہو، روک لیا اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو، ایسی حالت میں بھی وہ اللہ کے راستے میں جو کچھ ان کے پاس ہے خرچ کرتے ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اور وہ لوگ جن کے لیے جنت بنائی گئی کون ہیں؟ والکاظمین الغیظ، غصہ پینے والے. غصہ پینا جانتے ہیں آپ؟ اگر کسی سے کوئی ٹھوکر لگ جائے کیا رہا تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لڑی گئے، ٹھوکر لگ گیا یا کوئی حرکت کر دیا جس پر آپ کو تیش آ گیا، غصہ آ گیا، تو آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ بھائی میڈیا کو چھوڑا تھا، بھائی میڈیا چھوڑا تھا کو، سارے حرامی بےمان ایسا ویسا پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتے ہو. حالانکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ گالی دینا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والکاظمین الغیظ، اور جو غصہ پی جاتے ہیں، چاہے جتنا غصہ ہے
آنکھ لال کہہ کے رہ کے چپائی مار کے پانی پی لی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لی اور غصہ نہیں کی غصہ جھاڑ نہیں بتائیں کرو ہے نا وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت تیار کی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ تم میں سے طاقتور وہ شخص نہیں ہے جو کہ پٹک دے پہلوان کے دیکھو لڑائی کر رہا ہے پہلوان چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کو پٹک دیں آپ سے بھی کسی کی لڑائی ہو جائے تو آپ بھی چاہو گے کہ وہ کام پٹک دیں ایسا ہے نا اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی پہلوان کسی کو پٹک دینے سے نہیں ہوتا ہے پہلوانی کب مانی جائے الذی یملک عند الغضب جو اپنے آپ پر اپنے ذہن پر اپنے دماغ پر غصہ کے وقت کنٹرول کر لے جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا والکاظمین الغیظ اور جو لوگ غصہ پی جاتے ہیں والعافین عن الناس جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں انہیں کی دن بھر کٹھری بان زندگی بھر کٹھری بانے رہو یہ ہمارے کہنا ہی کھائے رہا ہمارے بیٹا کو شادی میں یا فلانے موقع بلائے رہے ناری آ رہا گٹھری بان نہ ہم اکرے مرنی کرنی کبو نہیں جا یہ غلط بات ہے نہیں ہونا چاہیے ہاں کسی سے غلطی ہو جائے تو آپ اس کو معاف کر دو والعافین عن الناس جو لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں واللہ یحب المحسنین اور اللہ اچھا کام کرنے والے کو پسند کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان سے محبت کرتے ہیں اور فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کبھی جن سے غلطی ہو جاتی ہے والذین اذا فعلوا فاحشة فحش کام ہو گیا غلط کام ہو گیا برا کام ہو گیا ہو جاتا نا انسان ہے انسانوں ہی سے غلطی ہوتی ہے انسانوں ہی سے گناہ کا کام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے متقی بندے وہ ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم یا اپنے آپ پر وہ ظلم کر لیتے ہیں کوئی گناہ کا کام کر لیتے ہیں تب کیا کرتے ہیں ذکر اللہ یاد آ جائے اللہ ارے فلانا کام ہم کہہ رہے ہیں اتنا برا کام اللہ اب کیا ہوگا اللہ کو یاد کرتے ہیں ذکر اللہ کو یاد کرتے ہیں فاستغفروا لذنوبہم اور اپنے گناہوں کا استغفار کرتے ہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اے اللہ مجھ سے گناہ کا کام ہو گیا اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں اور اس پر اصرار نہیں کرتے ہیں کہ ایک بار ہوئی گیا تو جائے دوستوں سے بتائی ایک دفعہ کوئی گناہ ایسا ہے نا نوجوانوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے اگر ایک دفعہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو آج جتنا دوست احباب ہیں سب جان گے ہاں فلانا کی یہ حرامی پنا کی سب جان جاتے ہیں بتا دیں فخریہ نہ کریں حالانکہ جب گناہ ہو جائے تو اللہ کے آگے شرمندہ ہو اور اس پر اصرار نہ کرو کہ ہاں پھر سے ہوگا توبہ کرو اللہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا تھا تو فوراً توبہ کرتے تھے میں ایک واقعہ سناتا ہوں ایک صحابیہ تھی میری ماں پہلے غور سے سنا ہے ایک صحابیہ تھی جن کا نام حدیث کی کتابوں میں غامدیہ آیا پورا نام نہیں آیا غامدیہ کے نام سے آیا غامدیہ آ رہا تھا اچھا اللہ تعالیٰ نے ایک خواہش کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک خواہش ودیت کر دی ہے مردوں میں بھی عورتوں میں بھی وہ خواہش ہے کہ مردوں کو عورتوں کی چاہت ہوتی ہے مردوں کو عورتوں کی چاہت ہوتی ہے اور عورتوں کو مردوں کی چاہت ہوتی ہے اور اسی چاہت کو
مکمل کرنے کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے، اس چاہت کو پورا کرنے کے لیے ہماری شریعت نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ نکاح متعین کیا، شادی وواہ۔ ہماری شریعت نے اجازت نہیں دی کہ یورپی لوگوں کی طرح سے، جس طرح سے جانور ہوتے ہیں، جانوروں کی طرح سے زندگی گزارو، جہاں سے چاہو جائے سوت جاؤ، جہاں جس کو چاہو اپنا لو۔ یہ نہیں، ہماری شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، حرام قرار دیا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ فحش کام ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اس آیت میں، اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، وہی چیز، زنا کاری کے قریب نہ جاؤ، قریب نہ جاؤ، قریب چلائے گی زنا کرو، قریب نہ جاؤ۔ قریب جانے کا مطلب یہ ہے کہ اجنبی لڑکا لڑکی بات نہ کرو، اجنبی لڑکا لڑکی جو غیر محرم ہو، جس سے اس کی شادی جائز ہو، وہ بات نہیں کر سکتے۔ جس سے شادیاں ناجائز ہیں وہ تو بات کر سکتے، وہ محرم ہے۔ تو لڑکا لڑکی بات نہ کریں۔ اور آج کیا ہوتا ہے؟ آج تو ویڈیو کال ہو رہا ہے، ویڈیو کال ہو رہا ہے، فحش باتیں ہو رہی ہیں، گندی گندی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ حرام ہے مسلمانوں، یہ زنا کے قریب جانے والی چیز ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بہت فحش اور برا راستہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا، یہ چاہت ہوتی ہے، اس چاہت کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ غامدیہ عورت جو آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ان سے یہ غلط کام ہو گیا، زناکاری ہو گئی، غامدیہ سے زناکاری ہو گئی۔ لیکن جب زناکاری ہو گئی اور پیٹ میں بچہ رہ گیا، تب ان کی نیند حرام ہو گئی۔ ارے اللہ، اب کیسے ہم اللہ کا منہ دکھائیں، کیسے اللہ کے سامنے جاؤں گی، کیسے اللہ کے روبرو میں ہوں گی؟ حشر کے میدان میں جب اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو لا کر کے سب بندی کے ساتھ اپنے سامنے کھڑا کر دے گا، تو کیسے منہ دکھائی اللہ کا؟ آج یہی بھاونا، یہی چیز، یہی جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم گناہ کر لیں تو ہم کو بھی سوچنا چاہیے اللہ اب تو ہو گیا، لیکن اے اللہ تجھ کو منہ کیسے دکھاؤں گا؟ غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دل کے اندر یہ بات آئی کہ اب اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی، کون سا منہ لے کر کے اللہ کے پاس جاؤں گی؟ وہ دوڑی ہوئی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ کا کام ہو گیا ہے، اب آپ مجھے پاک کر دیجئے، اس سزا سے مجھ کو نکال دیجئے، میں اللہ کے روبرو جاؤں اور اللہ رب العالمین کے سامنے میں کھڑی ہوں تو میں گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے جاؤں۔ طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ پوشی کرنا چاہا، پردہ پوشی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب تم کو احساس ہی ہو گیا ہے اور کوئی نہیں جانتا ہے تو جاؤ اللہ سے توبہ کرو، کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے اسی طرح سے کہہ رہے ہیں جس طرح سے آپ نے ماعز ابن مالک سے کہا تھا، لوٹانا چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پاک کیجئے، جو شریعت کا قانون ہے، جو شریعت کا لا ہے، جو شریعت کہتی ہے وہ قانون میرے اوپر نافذ کر دیجئے، تاکہ میں دنیا میں اس سے
چھٹکارا حاصل کر کے اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے لائق ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، اگر تم کو میں رجم کر دینے کا حکم دوں تو غلطی تو تم نے کی ہے، بچے نے غلطی نہیں کچھ کی ہے، بچہ بھی مارا جائے گا۔ اس لیے ایسا ہے کہ جاؤ اور جب بچہ پیدا ہو جائے گا تب لے کر کے آنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرکھا دیا اس کو کہ جائے، لیکن وہ اتنی بڑی اللہ والی تھی، اللہ سے اتنا ڈر رہی تھی، اللہ کا خوف اس کے ذہن میں اتنا طاری تھا کہ جب بچہ پیدا ہو گیا تو ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے وہ بچے کو لے کر کے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پھر حاضر ہو گئی۔ چاہتی تو گول ہو جاتی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیرے تھوڑا نہ جاتے ہو مارے کے لیے، چاہتی تو چلی جاتی، لیکن بچہ لے کر کے پھر آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میں تم کو نہیں ماروں گا، جا جب بچہ کھانے پینے لگے گا تب لے کر کے آ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر آئی، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا دے دیا تھا، بچہ وہ روٹی کھا رہا تھا، چوس رہا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو ایک صحابی کے حوالے کر دیا، کہا تم اس کی کفالت کرنا، اس کا دیکھ ریکھ کرنا، اور اس خامدیہ عورت کے بارے میں صحابہ کرام کو حکم دیا کہ لے جا کر کے اسے رجم کر دو، مقام حرہ پر پتھر مار مار کر کے اس کو ہلاک کر دو۔ اس کو لے جایا گیا، پتھر مار کر کے صحابہ کرام اس کو پتھر مار رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک پتھر مارا جو اس کے سر پر لگا اور سر سے خون کا فوارہ پھوٹا، خون کا فوارہ نکلا، حضرت خالد بن ولید کے کپڑوں پر پڑ گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے اس کو گالیاں دینا شروع کر دیا۔ اب پتہ نہیں حرامی کا خون کیسا ہے، گالیاں دیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ خالد بن ولید گالیاں دے رہے تھے، خالد کو بلایا، کہا ہے خالد بن ولید، اس عورت نے اتنی سچائی توبہ کی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اگر کوئی ظالم حکمراں ٹیکس وصول کرنے والا، اپنی رعایا سے ٹیکس وصول کرنے والا حکمراں توبہ کرتا تب بھی اس کے توبہ سے بھی اس کی توبہ بھاری ہے، یعنی اس عورت کی توبہ بہت بڑی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اس عورت۔ تو مسلمانوں ٹھیک ہے، اگر ہم سے گناہ ہو جائے، گناہ کے کام ہم سے ہو جائے تو ہمیں اور آپ کو توبہ کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے شرمندہ ہونا چاہیے، نادم ہونا چاہیے، اللہ سے معافی طلب کرنی چاہیے۔ یہی متقی لوگوں کے اوصاف ہیں، یہ نہیں کہ یہاں سمجھایا جا رہا۔ صحابہ کرام اگر کوئی بھی حکم نافذ ہوتا تھا اللہ کی جانب سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تو فوراً اس پر عمل کرتے تھے۔ ایک بات میں جا کر کے اپنی بات ختم کرنے والا ہوں انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ دیکھیے آج ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں، جیسا کہ میں نے شروع میں اشارہ کیا کہ بہت گڑبڑی آ چکی ہے۔ لوگ دارو شراب کو پہلے زمانے میں ناموا لینا پسند نہیں کرتے تھے، اور آج لوگ پی رہے ہیں دھڑلے سے۔ بہت مسلمان نوجوان ہیں جو دارو شراب کے رسیا ہو گئے ہیں، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ دارو شراب پینے سے عقل بھی جاتی ہے، شعور بھی جاتا ہے، دھن بھی جاتا ہے، دولت بھی جاتی ہے، تمام چیزیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں جب دارو کی حرمت کا حکم ہوا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، جب یہ حکم آیا کہ دارو شراب حرام، ایک منادی نے ندا لگائی مدینہ میں کہ آج کی تاریخ سے دارو شراب حرام ہے، تو کچھ لوگوں کی محفلیں جمی ہوئی تھی،
کچھ لوگ پی رہے تھے، کچھ لوگوں کے ہونٹوں پر تھا، کچھ لوگوں کے گلاسوں میں دارو تھا۔ اتنے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منادی کرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دارو حرام۔ ہم اور آپ ہوتے تو چلو ایک چسکا لگا لے، ہے نا، یہی سوچتے ہیں۔ صحابہ کرام جس حالت میں تھے، اگر کسی کے منہ میں دارو حلق سے نیچے نہیں اتری تھی تو کلی کر دیا، کسی کے گلاس میں دارو تو اس کو پھینک دیا، کسی کے گھڑے میں دارو تو اس کو پلٹ دیا، ایک دم کہا اب منہ نہیں لگائیں گے۔ تو مسلمانوں ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ شریعت کی پابندی کریں اور شریعت کا جو بھی قانون ہو اس کو ہم فالو کریں، اس پر اچھی طرح سے عمل کریں اور شریعت کی بات اپنے اللہ اور اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے اور ہماری تعالیٰ سے میں دعا کروں کہ جو ہم یہاں پر جو باتیں کہی جا رہی ہیں، سنی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے الہ ماننے کے بعد ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔